میں کہتا ہوں ہم سب سے پہلے ذمہ دار یہ تو کہنا والدین، سب سے پہلے ذمہ دار والدین جنہوں نے اپنے بچے کو بچے کے اوپر دین پرائیورٹائز نہیں کیا نا، دینی تعلیم پرائیورٹی نہیں تھی ڈے ون. قاری صاحب کو جن کو 2000 دیتے ہوئے تکلیف اور موت آتی تھی، وہ سب پہلی بات. دوسرا ہمارے انسٹیٹیوشنز، ہم مولوی پہ آتے ہیں، مولوی کو ہم ضرور بلیم کریں گے، مولوی کو ہم بٹھائیں گے، ہم اس پہ پوری تنقید کریں گے، لیکن ہم اس سے پہلے والے فیکٹرز جو ہیں اس پہ بات کریں. والدین سب سے پہلے، سیکنڈ انسٹیٹیوٹس، آپ کی جو پرائمری تعلیم، سیکنڈری تعلیم، کہیں دین سکھایا جاتا ہے؟ چلیں آپ چھوڑ دیں یار، آپ یہاں پہ 100 بچہ اکٹھا کریں کالج یونیورسٹی کا میں کہہ رہا ہوں، جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، 20 سال سے اوپر، آپ کو اس وقت پتہ لگے گا آپ کی معاشرتی حقیقت کیا ہے. آپ 100 نوجوانوں سے غسل کا طریقہ پتہ ہے، 95% کو نہیں پتا ہوگا، 95 لوگوں کو غسل کا طریقہ نہیں پتا ہوگا. آپ کو یہ میں اس معاشرے کی حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ہمارا لیول ہے دین کو سمجھنے کا، سوچنے کا، یہ ہمارا لیول ہے. بھائی انسٹیٹیوٹس میں کہیں پہ دین نہیں سکھایا گیا، کسی نے ہمیں بنیادی نہیں بتائی نا اسلام کی. تیسرے نمبر پہ آ گئی درسگاہ. جب ہمیں گھر سے بھی نہیں تلقین کی گئی کہ مسجد میں جاؤ، کالج یونیورسٹی اور اسکول میں بھی نہیں بتایا گیا مسجد جانا ہے، تو ہم اپنے بیڑا غرق ہونے کا، دین کا جو ہمارا ستیہ ناش ہوا ہے، اس کا بلیم مسجدوں کو کیسے دے سکتے ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہوئے اماموں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جبکہ جو 2 ہمارے گھر کے انسٹیٹیوٹس تھے، جو ہماری بنیادی درسگاہیں تھیں، انہوں نے تو ہمیں مسجد میں جانے نہیں دیا، انہوں نے ہمیں موٹیویٹ ہی نہیں کیا. ہاں میں اپنے بچے کو موٹیویٹ کروں کہ بیٹا تم نے بچوں سے مسجد جانا ہے، قاری صاحب کی بات سننی ہے، قاری صاحب سے علم لینا ہے. اس کے بعد میں قاری صاحب پہ یا مولوی پہ بلیم کر سکتا ہوں نا کہ یار یہ اس نے میرے بچے کی تربیت صحیح نہیں کی. میں ٹھک کہہ رہا ہوں مسجد کے مولوی نے جمعے میں خطبہ صحیح نہیں دیا. او بھائی گھر پہ تمہارے والدین نے کیا کیا ہے؟ گھر پہ تمہارے والدین نے کیا تمہیں ووٹ؟ آج آپ مجھے بتائیں کیا ہماری مسجدیں آباد ہیں؟ آج اس معاشرے کا آپ المیہ چیک کریں، اس معاشرے کے اندر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ مسجد میں جانا ہے یا نہیں جانا. اس معاشرے کے اندر سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ تراویح کی نماز کو جو ہے وہ ایک کوسچن مارک بنایا جا رہا ہے. اس پہ ڈیبیٹ آرگومنٹ کی ہے کہ یہ نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ ایک ایسا طبقہ ہے معاشرے کے اندر ابھر رہا ہے جو کہ اس کے خلاف مہم جو ہے وہ شروع کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ دین دشمن لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے جو بیسک کانسیپٹس ہیں دین کے وہ کلیئر نہیں ہیں. ہم نے اپنے بچے کے بیسک کانسیپٹس ہی کلیئر نہیں کیے. اور مدعا کس پہ ڈال رہے ہیں ہم؟ جمعہ صحیح نہیں پڑھاتا مولوی، اور بھائی مولوی تک جانے نہیں دیا تو نے بچے کو. نہیں لیکن سہیل بھائی یہیں پہ یہی سوال ہے، اگر میں آپ سے اجازت دوں، یہی سوال میرا ہے. اب ایک مولوی ہے، مطلب کوئی عالم دین ہے، آج کا جو بچہ ہے جو اچھے جدید تعلیمی اداروں سے پڑھا ہوا ہے، وہ تو ہمارے عالم دین کا تو حال یہ ہے، ایک انتہا یہ، اس کو تو اس بیچارے کو تو پوش اینڈ پل کے فرق کا بھی نہیں پتا. آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کی بات سے ایک جو نوجوان ہے وہ اٹریکٹ ہوگا، آپ اس کو انگلش میں بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو 2 انتہائیں بن گئی ہیں کہ وہ جدید تعلیم سے آراستہ بچہ، مولوی صاحب تو شاید وہ ایک اتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے، اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہیے. آپ کی 100% بات ٹھیک ہے. اب اس کی بھی میں کہتا ہوں نا ذمہ داری پھر آپ اور میں مجرم ہے، پھر اس میں ہے. کیوں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو گروم کریں، اپنے بچوں کو ہم انجینئرز، ڈاکٹرز بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، اور ان کو دین کی تعلیم دیں اور وہ پریچ کریں، وہ لیڈ کریں. پھر ہم نے ہی وہ نسل تیار کرنی ہے نا. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی باہر سے بندہ آ کے سولوشن نکال کے چلا جائے؟ ہم کیوں نہیں ذمہ داری خود قبول کرتے اور یہ کہتے کہ یار ہم لوگوں نے بدلنا ہے، ہم لوگ جو ہے وہ چینج لائیں گے، ہم لوگ جو ہے وہ اس نظام کو بدلیں گے، ہم لوگ اپنی آنے والی نسل کو انشاءاللہ پراپر دیندار بنائیں گے اور پراپر دین کے اصولوں پہ چلنے والا بنائیں گے. ہم میں سے انشاءاللہ دین کی جو لیڈرز پیدا ہوں گے، ہماری نسل انشاءاللہ لیڈرز بنے گی. ہم یہ کیوں نہیں آپٹ کرتے کہ ہم اب تربیت اپنے بچوں کو اس طرح کر لیں؟ میں، آپ، ہماری بہن بیٹھی ہیں، ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت. میں یہ بات ہوتا آج بھی وٹ از دا سولوشن؟ جو میں بات کروں وہ تو پریکٹیکل سولوشن ہے نا. میں تو سولوشن کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں تو یہ بات نہیں کر رہا مایوس ہو کے بیٹھ جاؤں. تھوڑی سی تلاوت پلیز، تھوڑی سی تلاوت ہم چاہتے ہیں کہ ہم لائیو سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاک اللہ.